مامی کے بچے آخری وارننگ دے رہی ہوں، مجھے برگر لا دو ورنہ میں عدنان بھیا کو بتا دوں گی۔ عائشہ نے اس کو دھمکی دی، جس پر سلمان کے میوزک کے ساتھ پھڑکتے ہوئے پیر اچانک ہی ساکت ہو گئے۔ کیا مصیبت ہے، سکون سے ٹی وی دیکھنا بھی حرام کر کے رکھ دیا ہے تم نے۔ اللہ کرے تمہارا گلا اتنا خراب ہو جائے کہ تمہاری یہ کوے جیسی آواز نکلنا ہی بند ہو جائے۔ سچ کتنا سکون ہوگا جب تمہاری چیخ چیخ سے جان چھوٹ جائے گی۔ سلمان نے اسے پیسے جھپٹتے ہوئے دہائی دی، کیونکہ عدنان بھائی کی ڈانٹ کھانا بہت ہی تکلیف دہ عمل تھا۔ وہاں کتنے مزے کا برگر ہے اماں، چکھ کر تو دیکھیں ذرا، اپنے اس ٹنڈوں کے سالن کو بھول جائیں گی۔ عائشہ نے کھانا کھاتی ہوئی حمیرہ بیگم کے سامنے ٹنڈوں کے سالن کو دیکھ کر ناک چڑھاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں کھانا یہ لابلا، اتنا چٹخورا پن اچھا نہیں ہوتا بیٹا، بیٹیوں کو ایسے نخرے جچا نہیں کرتے۔ کل کو تم نے کسی کی گھر بھی جانا ہے، ضروری نہیں وہاں تمہیں ایسے نخرے اٹھانے والے لوگ ملیں۔ مجھے شادی نہیں کرنی، میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی، آپ لکھ کر رکھ لیں۔ میں بھیا کو برگر کھلا کر آتی ہوں، بہت مزے کا ہے، عائشہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں کھایا جا رہا تو مجھے دے دو۔ سلمان نے برگر کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ منہ بند کرو، تمہیں دینے سے بہتر ہے کہ میں اسے ڈسٹ بین میں پھینک دوں۔ عائشہ نے پاؤں میں چپل پہنی اور چلتی بنی۔ ٹھیک ہے تو پھر آئندہ میں تمہیں کوئی چیز لا کر نہیں دوں گا۔ سلمان نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی۔ ہاں نہیں لا کر دوں گا، ایسی بات تم صرف سوچ ہی سکتے ہو، کر نہیں سکتے۔ بھیا کے غصے کا اندازہ تو ہے نا تمہیں، سو پلیز ایسی باتیں مت کرو جنہیں پورا کرنا تمہارے بس میں نہ ہو۔ عائشہ اس کو چڑھاتے ہوئے عدنان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دیکھا امی، بھیا نے اسے کتنا سر چڑھایا ہوا ہے، اب اگر بھیا بھی کہیں گے نا تو میں اس کے لیے کچھ نہیں لے کر آؤں گا، دیکھیے گا آپ۔ سلمان نے غصے سے اپنے ہاتھ پر مکہ مارا۔ نہیں سلمان بیٹا، ایسا مت کہو، تم جانتے ہو تم نے اور عدنان نے تو پھر بھی اپنے ابو کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، لیکن حمید صاحب جب دنیا سے گئے تو عائشہ صرف چند ماہ کی تھی۔ شکر ہے اللہ کا کہ عدنان سمجھدار تھا، گھر اور کاروبار کو سنبھال لیا۔ عائشہ کو اس نے باپ بن کر پالا ہے، وہ عدنان کی گود میں پلی اور کھیلی ہے، تم جانتے تو ہو سب کچھ۔ عائشہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو عدنان بھائی ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ عائشہ بولی، بھائی یہ برگر کھا کر دیکھیں کتنے مزے کا ہے۔ عدنان مسکرایا اور برگر چیک کر کے بولا، واہ بھائی یہ تو واقعی بہت مزے کا ہے۔ ارے بھائی یہ تو وہی ڈرامہ ہے نا جس میں ہیرو اپنی کزن کو پسند کرتا ہے لیکن اس کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے۔ عائشہ کی یہ بات سن کر عدنان بھائی کے چہرے پر ناگواری کے احساسات ابھرے۔ انہوں نے عائشہ سے کہا، آئندہ آپ ایسے ڈرامے ہرگز نہیں دیکھیں گی، ایسی بیہودہ چیزیں بالکل آپ کی عمر کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ عائشہ میری توقعات آپ سے بہت زیادہ ہیں، ابھی تو آپ صرف سیکنڈ ایئر کی طلبہ ہیں اور آپ کو صرف اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دینا چاہیے، نہ کہ ایسے بیہودہ ڈراموں کی طرف۔ عدنان بھائی کی بات سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو دیکھ کر عدنان کے دل پر گھونسا سا لگا۔ اس نے جلدی سے عائشہ کے آنسو صاف کیے اور پیار سے بولا، عائشہ بیٹا مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، آپ پریشان مت ہوں، میں بس آپ کو دنیا کی گندگی سے بچا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ عائشہ سمجھدار تھی اور اس کے بھائی میں اس کی جان تھی، وہ مسکرائی اور بولی، جی بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس نے واقعی ایسے ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیے۔ گھر میں عدنان کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ عائشہ سو کر چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، بھائی مجھے آپ کی بارات پر وہ 30,000 کا جو لہنگا ہم نے دیکھا تھا نا وہی پہننا ہے، لیکن امی نہیں مان رہی، کہہ رہی ہیں بہت مہنگا ہے، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ عدنان مسکرایا اور بولا، میری بہن کو وہی لہنگا ملے گا، اور عائشہ خوش ہو گئی۔ کمرے میں ہینا دلہن بنی بیٹھی تھی۔ عائشہ نے جب عدنان کے کان میں کہا تھا، بھائی آپ پلیز باہر چلے جائیں، میں نے اپنی دوستوں کو بھابھی سے ملوانا ہے، تو ہینا نے بڑی آسانی سے سن لیا تھا۔ عدنان کمرے سے باہر چلا گیا تو ہینا اپنے شوہر کی اس تابعداری پر حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ وہ 1 گھنٹہ عائشہ اور اس کی دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے ہینا کا کافی مشکل سے گزرا۔ کچھ ہفتے گزرے تو ہینا کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ عدنان کا دھیان ہر وقت اس کی بہن عائشہ میں ہی رہتا ہے۔ عائشہ کالج چلی گئی، عائشہ آ گئی، عائشہ نے کھانا کھا لیا، عائشہ کے امتحانات کیسے ہو رہے ہیں، عائشہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے، وہ اس عائشہ کی گردان سے چند ہفتے میں ہی تنگ آ چکی تھی۔ اسے اس بات کا حل صرف یہ نظر آیا کہ عائشہ کی شادی ہو جائے تو شاید عدنان کی زندگی میں اسے اس کی جائز اہمیت مل سکے۔ ایک دن صبح بال بناتے ہوئے اس نے کہا، عدنان میری پھپھو نے عائشہ کا ہاتھ مانگا ہے اپنے بیٹے معیز کے لیے، معیز پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے اور اچھی جاب بھی کرتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ اچھا رشتہ ہے۔
عدنان نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ وہ ابھی پڑھ رہی ہے، بہت چھوٹی ہے، ابھی عائشہ کی شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ہنا نے دوبارہ زور دیا کہ معیز نے شادی پر عائشہ کو دیکھا تھا، یقیناً عائشہ نے بھی اسے دیکھا ہوگا، آپ ایک بار عائشہ سے تو پوچھ لیں۔ یہ سنتے ہی عدنان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ دھاڑا، تم نے عائشہ کو کیا سمجھا ہے؟ وہ شادی پر لڑکے دیکھتی پھرتی ہے، میری بہن ایسی نہیں ہے، اور خبردار جو آئندہ ایسی بات کی تو۔ ہنا کا چہرہ فک ہو گیا اور وہ ایک دم روحانسی ہو گئی، بولی میرا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ نے سمجھا ہے، پلیز آئی ایم سوری۔ ہنا ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، رو نہیں، لیکن آئندہ اس بات کا دھیان رکھنا۔ ہنا کے دل میں عائشہ کے لیے نفرت کی ایک شدید لہر ابھری تھی۔ عائشہ، عائشہ کہاں ہو؟ عدنان اس کو آواز دیتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ آئی بھیا۔ عائشہ پانی کا گلاس لیے دوڑتی ہوئی صحن میں پہنچی۔ ادھر بیٹھو۔ عدنان نے پانی کا گلاس سائڈ پر رکھتے ہوئے عائشہ کو اپنے قریب بٹھایا۔ یہ دیکھو تو ذرا میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ عدنان نے بیگ سے خوبصورت ریپر میں پیک کیا ہوا ڈبہ نکالا۔ اس میں کیا ہے؟ عائشہ نے پیکنگ کھولتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ واو، موبائل! کیا یہ میرا موبائل ہے؟ عائشہ نے جدید ماڈل کا موبائل فون ڈبے سے نکالتے ہوئے کہا۔ اب میں اپنے فرینڈز کو اپنا پرسنل نمبر دوں گی۔ خوشی سے اس کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی خوشی دیکھ کر عدنان بھی بے اختیار مسکرا دیا، پھر سلمان کی طرف دیکھ کر بولا، موبائل میں نے لے دیا ہے اور اب اس کی سم لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کل تک موبائل چالو ہو جانا چاہیے، اور ہاں، کل تک کا مطلب ہے کل تک ہی۔ اور ہاں عائشہ بیٹا، موبائل کا غلط استعمال ہرگز نہیں کرنا۔ مجھے آپ سے ایسی کوئی امید بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا اعتماد بحال رکھنا، جیسے آپ ہمیشہ رکھتی آئی ہو۔ عدنان نے پیار سے عائشہ کا سر تھپایا۔ پھر ان سب بہن بھائیوں کو امی کی آواز آئی، عدنان بیٹا، بنش آئی ہوئی ہے، ابھی تک تم ادھر ہی ہو، کیا سوچے گی تمہاری سالی؟ امی نے عدنان کو یاد دلایا۔ جی امی، ادھر ہی جا رہا تھا، بس ذرا منہ ہاتھ دھو لوں۔ عدنان کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ کمرے میں ہینا اور اس کی چھوٹی بہن بنش بیٹھی تھی۔ ہینا بولی، دیکھا تم نے، عدنان ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں، بہن کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ انہیں پتہ بھی ہے کہ ان کی سسرال والے آئے ہوئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ انہیں کسی کی پرواہ ہو۔ بس پرواہ ہے تو اس بات کی کہ کس طرح ان کی لاڈلی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ اس گھر میں میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہینا کا لہجہ دکھی اور کڑوا تھا۔ ویسے آپ بھی اگر چاہیں تو آپ کی حیثیت اس گھر میں بڑی مضبوط ہو سکتی ہے، بنش بولی، جو اس سے صرف 2 سال ہی چھوٹی تھی۔ وہ کیسے؟ ہینا نے پوچھا۔ سو سمپل آپی، اگر کسی طرح میری شادی سلمان سے ہو جائے تو ہم دونوں مل کر اس گھر پر کنٹرول پا سکتی ہیں۔ سلمان کا وجیہ سراپا بنش کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ بات تو تمہاری سولے آنا درست ہے، لیکن سلمان ابھی تک بے روزگار ہے، امی نہیں مانیں گی، اور سلمان کی مرضی کیا ہے یہ بھی تو معلوم نہیں۔ اب امی کو منانا آپ کا کام ہے، لیکن سلمان کو تو میں خود ہی آرام سے سیٹ کر لوں گی۔ بنش بے ساختہ ہنسی۔ بنش آج بھی آئی ہوئی تھی۔ ہنا اسے کہہ رہی تھی کہ تم نہیں جانتی کہ تمہارے بھائی عائشہ کے مقابلے میں مجھے کتنا نیچا دکھاتے رہتے ہیں، ہر وقت ہی عائشہ کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ بہت ہی بے وقوف ہیں آپی، اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو عائشہ کے کردار کی ایسی دھجیاں اڑاتی کہ میرا شوہر کبھی میرے سامنے سر نہ اٹھا پاتا۔ زہریلے لہجے میں بنش نے ہنا کو جواب دیا۔ خبردار بنش، ایسا کوئی کام نہ کرنا، یہ ہمارا خاندان نہیں ہے جہاں تمہاری چلاکیاں چل سکیں گی، مجھے کسی مصیبت میں نہ پھنسا دینا۔ ہنا نے بنش کو تنبیہ کیا۔ بنش نے خاموشی سے ہنا کے موبائل سے عائشہ کا نمبر لیا اور پھر اگلے کچھ دن لڑکا بن کر عائشہ کو گھٹیا عاشقانہ میسیجز کرنا شروع کر دیے۔ کچھ دن تک تو عائشہ پریشان رہی اور پہلے پہل سوچتی رہی کہ خود ہی میسیجز آنا بند ہو جائیں گے۔ جب ایسا نہ ہوا تو ڈرتے ڈرتے ایک دن عدنان بھائی کو ساری بات بتا دی اور کہا، بھائی آپ یہ فون واپس لے لیں، میں یہ نہیں رکھنا چاہتی کیونکہ میں ایسے لوگوں سے خود ڈیل نہیں کر سکتی۔ عدنان نے کہا، بس اتنی سی بات ہے، تم خواہ اتنی پریشان ہو رہی ہو، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، لاؤ مجھے دو فون، میں دیکھتا ہوں، 1-2 دن اپنے پاس رکھ لوں گا، آئندہ ایسی فضول باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اب جا کر آرام سے سو جاؤ۔ عائشہ کے جانے کے بعد عدنان کافی دیر تک اس نمبر پر کال کرتا رہا، مگر دوسری طرف سے یا تو کال کاٹ دی جاتی یا بجتی رہتی۔ عدنان کو تب چڑھنے لگی۔ ہینا مسلسل اسے شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اب بس بھی کرے عدنان، کوئی رانگ نمبر ہوگا تو اٹھائے گا، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، بلاک کر دیں نمبر، بس اتنی سی بات پر اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہینا ناراض ہو کر بولی، اور اس کی حالت کے پیش نظر عدنان نے صرف نمبر بلاک کر دیا اور لائٹ بند کر کے کروٹ بدل کر سو گیا۔ بنش کا پہلا پلان تو فیل ہو چکا تھا،
لیکن اب وہ نئے موقع کی تلاش میں تھی اور آج صبح سے وہ پھر سے ہینا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ صبح سے وہ عائشہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اب وہ اور عائشہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں بنش نے کہا، عائشہ تمہارا موبائل تو بہت ہی خوبصورت ہے، کیا میں دیکھ سکتی ہوں؟ ہاں ہاں دیکھ لو، عائشہ نے جواب دیا۔ بنش نے پوچھا، تم نے موبائل میں بیلنس تو ڈلوایا ہوا ہے نا؟ عائشہ بھی جواب دینے ہی لگی تھی کہ اس کی امی کی آواز آئی، عائشہ عائشہ۔ حمیرہ بیگم ہانپتی کانپتی کمرے میں داخل ہوئیں تو عائشہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ان کی طرف لپکی۔ کیا ہوا امی؟ حمیرہ بیگم کو کندھوں سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے عائشہ نے گھبراتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، چکر سے آ رہے ہیں، دل بھی گھبرا رہا ہے۔ حمیرہ بیگم کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ بھابھی بھابھی، کوئی چارہ نہ پا کر عائشہ نے زور سے ہینا کو پکارا۔ عائشہ گھبراؤ نہیں، تم ایسا کرو کہ آنٹی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ بنش نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل سائڈ پر کھسکایا اور وہ بھی ہینا کو آوازیں دینے لگی۔ ہینا نے تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے استفسار کیا، کیا بات ہے عائشہ، کیا ہوا؟ بھابھی، امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، عدنان بھائی اور سلمان اطلاع ملنے پر بھی نہ جانے کتنی دیر میں گھر پہنچیں۔ آپ میرے اور امی کے ساتھ ڈاکٹر ذیشان کے کلینک چلیں، بھائی کو وہیں سے اطلاع کر دیں گے۔ عائشہ نے جلدی سے ہینا کو سمجھانا چاہا۔ رکشہ باہر سے ہی مل گیا تھا۔ ہینا اور عائشہ امی کو لے کر کلینک چلے گئیں۔ بنش نے باہر کھڑے ساتھ والے ہمسائے کے لڑکے سے کہا، ایکسکیوز می بھائی، ذرا بات سننا۔ وہ 13-14 سال کا ایک بچہ تھا۔ اس لڑکے کو 100 روپے اور ایک پرچی پکڑاتے ہوئے بنش نے کہا، اس نمبر پر 50 روپے کا ایزی لوڈ کروا دینا اور باقی پیسے تم خود رکھ لینا۔ بنش نے ان کے جانے کی تھوڑی دیر بعد ہی عائشہ کا موبائل نکالا اور سوچا اب تک بیلنس آ چکا ہوگا۔ اگلے 30 منٹ میں بنش نے پرچی سے چند انتہائی گھٹیا میسیجز عائشہ کے موبائل سے اپنے پاس موجود خفیہ سم پر عدیل کے نام پر بھیج دیے اور پھر اسی خفیہ سم سے جواباً ویسے ہی میسیجز عائشہ کے نام پر بھی سینڈ کر دیے۔ ان تمام میسیجز کے اختتام پر تمہارا عدیل بڑا واضح لکھا ہوا تھا۔ بنش کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ کچھ گھنٹے بعد عدنان حمیرہ بیگم کو سہارا دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ عائشہ اور ہینا بھی تھے، پیچھے پیچھے سلمان بھی تھا۔ بنش ابھی بھی گھر میں موجود تھی۔ آتے ہی اس نے پوچھا، آپ کیسی ہیں آنٹی؟ حمیرہ بیگم نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس گرمی سے پانی کی کمی تھی، ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی تو اب بہتر محسوس کر رہی ہوں، بس میرے بچے پریشان ہو گئے تھے۔ حمیرہ بیگم نے عائشہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جس کی سوجی ہوئی آنکھیں اس کے مسلسل رونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ عدنان نے دوائیوں والا پرچہ سلمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میڈیسنز لے آنا اور ساتھ جوس کے پیکٹ بھی، ڈاکٹر نے امی کو زیادہ سے زیادہ لیکوڈ دینے کے لیے کہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور سلمان دوائیاں لینے کے لیے باہر نکل گیا۔ بنش نے سلمان کے جانے کے بعد عائشہ سے پوچھا، سلمان کو کیسے پتہ چلا یہ کب کلینک پہنچا؟ عائشہ نے جواب دیا، ہمارے کلینک پہنچنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھا، نہ جانے اسے کیسے پتہ چلا، سارا دن بھاگ دوڑ میں ہمیں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اب آئے گا تو میں پوچھوں گی۔ ہینا کچن میں کام کر رہی تھی کہ بنش اس کے پاس آئی اور اپنی کی ہوئی مکاری فاتحانہ انداز میں اس کو سرگوشیوں میں بتانے لگی۔ سب سن کر ہینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولی، بنش یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں نہیں پتا کہ اگر عدنان کو پتہ چل گیا تو کیا قیامت آئے گی، اور تمہاری شادی سلمان کے ساتھ تو دور کی بات ہے، وہ مجھے بھی گھر سے نکال دیں گے۔ تمہیں یہ گری ہوئی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپی، یہ کوئی فضول حرکت نہیں ہے۔ آپی، عائشہ کا پتہ صاف ہو جائے گا، آپ کو آپ کا اصل مقام مل جائے گا، پھر میں بھی اس گھر میں بہو بن کر آ جاؤں گی اور یہاں پر ہمارا ہی راج ہوگا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ہینا ساتھ گھبرائی ہوئی بھی تھی، بولی، کم بخت، یہ کون سا طریقہ ہے ایسا مقام حاصل کرنے کا؟ تو اچانک ہی عدنان باتھ روم سے فریش ہو کر نکلا تو بال بناتے ہوئے اپنے کمرے میں عائشہ کا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا دیکھا۔ اٹھا کر اسے واپس کرنے کی نیت سے امی کے کمرے کی طرف بڑھا تو اسے عدیل کے نام سے آئے ہوئے میسیجز سکرین پر نظر آنے لگے۔ پھر ایک کے بعد ایک میسیج پڑھتے ہوئے عدنان کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ عائشہ عائشہ، بلند آواز میں دھاڑتا ہوا عدنان امی کے کمرے کی طرف پہنچا۔ عائشہ جو حمیرہ بیگم کے پاؤں دبا رہی تھی گھبرا کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا عدنان بھائی؟ عدنان کی خطرناک تیوری دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بے شرم، کب سے کھیل کھیل رہی ہو؟ یہ عشق و عاشقی کا کھیل؟ کون ہے یہ عدیل جس کو تم ڈھیروں میسیجز کرتی ہو؟ چٹاخ کی تیز آواز سے عدنان کا دایاں ہاتھ عائشہ کی گال سے ٹکرایا۔ کیا ہو گیا عدنان، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اپنی بہن کے بارے میں ایسی بات کا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟
تمہیں شرم آنی چاہیے، حمیرہ بیگم نے گرتی پڑتی عائشہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ امی یہ دیکھیں اس کا موبائل کتنے گھٹیا میسیجز سے بھرا ہوا ہے، شاید آپ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ڈیلیٹ کرنا بھول گئی۔ کتنا اعتبار تھا مجھے تمہارے مضبوط کردار پر، اور تم نے مجھے کتنا غلط ثابت کیا۔ عائشہ عائشہ کیا عدنان سچ کہہ رہا ہے؟ حمیرہ بیگم کی آواز ابھری۔ دائیں گال پر ہاتھ رکھے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے عدنان بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک احساس شدت اس پر حاوی تھا، اپنے دل کی کسی پتال میں گرنے کا احساس۔ عائشہ کے پیٹ میں پڑتی گرا اس کی زبان کو بھی گرا لگا گئی، تبھی وہ اپنی صفائی میں کچھ بول ہی نہ پائی۔ کیا ہوا امی؟ امی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اتنی دیر میں سلمان بھی واپس آ چکا تھا۔ کیا بات ہے عائشہ؟ عائشہ کے لٹھے کی طرح سفید چہرے کو دیکھ کر وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا۔ ہینا اور بینش بھی کمرے میں موجود تھیں۔ عدنان بھائی کی دھاڑتی ہوئی آواز پھر کمرے میں گونجی۔ آج سے اس کا کالج جانا بند۔ امی آپ جلدی کسی بھی جگہ اس کی شادی کر دیں، اور شادی کے بعد یہ اپنے ناپاک قدم اس گھر میں نہ رکھے۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہینا کو تو جیسے سانپ سونگ گیا تھا، لیکن بینش بولی، عائشہ یہ تم نے کیا کیا؟ ہم تمہیں ایسا تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن میں سمجھ گیا ہوں۔ سلمان اچانک بولا تھا۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ وہاں موجود سبھی نفوس کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھے۔ بھائی ہماری بہن آج بھی اتنی ہی معصوم ہے جتنی آج سے پہلے تھی، اور بینش میں بھی تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ یہ لو 100 روپے، اور یہ رہی تمہاری چٹ۔ اس نمبر پر بیلنس لوڈ نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ نمبر پوسٹ پیڈ ہے، شاید تم یہ نہیں جانتی تھی۔ بیلنس لوڈ ہونے کی تصدیق کرنا بھی تم نے ضروری نہیں سمجھا۔ سلمان نے جیب سے دونوں چیزیں نکال کر بینش کے ہاتھ میں تھمائیں۔ بینش کا دل شدت سے پھیل کر سکڑ رہا تھا۔ خوب کھیل کھیلا تم دونوں نے میری معصوم بہن کے ساتھ۔ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے، لیکن تم لوگوں نے ثابت کر دیا تم لوگ ڈائن سے بھی بدتر ہو۔ سلمان نے زوردار تالی بجائی۔ کیا کیا جتن نہیں کیے تم نے مجھے پھنسانے کے لیے۔ شاید میں تمہاری رنگین اداؤں کا آشکار بھی ہو جاتا اگر آج تمہارا اصلی روپ میرے سامنے نہ تھا۔ سلمان بدلحاظی کی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ بکواس بند کرو سلمان، اس سارے معاملے میں ہینا اور بینش کا کیا تعلق؟ سارے ثبوت عائشہ کے خلاف جاتے ہیں۔ ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں بھائی، سلمان بولا۔ بینش تو حیران ہو گئی کہ اس لڑکے کو دی گئی چٹ اور پیسے میرے پاس کیسے آئیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، اس نے ساتھ والے ہمسائے اقبال صاحب کے بیٹے معیز کو 50 روپے دے کر عائشہ کے موبائل پر بیلنس ڈلوانے کے لیے کہا تھا۔ جب معیز دکان پر پہنچا تو میں ان کے بیٹے کے ساتھ وہیں موجود تھا، کیونکہ وہ میرا دوست ہے۔ اس نے ہی مجھے بتایا کہ آپ کی بھابھی کی بہن نے مجھے اس میں ایزی لوڈ کروانے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو سب کلینک لے کر گئے ہیں۔ بھائی ذرا عائشہ کا موبائل دیجیے گا۔ سلمان نے حیران و پریشان عدنان کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ یہ دیکھیں بھائی، سارے میسیجز 3:30 سے 4 بجے کے دوران موصول ہوئے اور وصول کیے گئے ہیں۔ اس وقت تو عائشہ کلینک میں موجود تھی نا؟ آپ بھی وہیں تھے اور میں بھی وہیں تھا۔ اگر بینش جانتی کہ موبائل پوسٹ پیڈ ہے اور اس میں بیلنس ختم ہونے کا کوئی ڈر ہی نہیں، تو شاید وہ ایزی لوڈ نہ کرواتی۔ اس طرح ہمیں اس کی سازش کا کبھی بھی پتہ نہ چلتا۔ ویسے سمجھ تو مجھے اب بھی نہیں آیا کہ ان لوگوں نے یہ کیوں کیا، لیکن کڑی سے کڑی ملانے سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ عائشہ کے موبائل سے بھیجے گئے میسج کم از کم عائشہ نے نہیں کیے۔ آپ خود سوچئے بھائی، جب عائشہ کا موبائل گھر پر تھا تو اس نے میسیجز کیسے کیے؟ اور غور طلب بات تو یہ ہے کہ موبائل آپ کے کمرے میں کیسے پہنچا؟ اگر یہ میسیجز عائشہ نے کیے ہوتے تو وہ کبھی بھی معیز کے ہاتھ ایک چٹ پر اپنا نمبر لکھ کر نہ بھیجتی کہ اس نے ایزی لوڈ کروا دیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا موبائل نمبر پوسٹ پیڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ موبائل خاص طور پر آپ کے کمرے میں رکھا گیا تاکہ یہ تماشا کریٹ ہو سکے، اور یہ سارا کام بھابھی کی مدد کے بغیر تو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کوئی کرے یا نہ کرے، مجھے اپنی بہن کے کردار کی مضبوطی پر مکمل یقین ہے۔ سلمان کے الفاظ سلگتی ہوئی عائشہ کے زخموں پر مرہم لگا رہے تھے۔ تھینک یو سلمان، عائشہ نے دل میں سوچا۔ سلمان کے گلے سے لگ کر وہ آنسو بہا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ دل میں سوچ رہی تھی کہ اللہ نے میری اذیت کو سلمان کے ذریعے ختم کیا، اور میں جو عدنان بھائی کو ہی اپنا ہر تکلیف کا مداوا سمجھتی رہی، یہ کیوں بھول بیٹھی تھی کہ تکلیف کا مداوا کرنے کی طاقت تو اللہ کے سوا کسی میں بھی نہیں ہے۔ مدد مداوا کرنے کے لیے وہ کس کو کس طرح سے ذریعہ بناتا ہے، یہ سراسر اس کی مرضی ہے۔ اس نے اس بات کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ آج کے بعد اسے صرف اور صرف اللہ پر توکل کرنا ہے، اور اس بات کا کامل یقین بھی کہ وہی ہر تکلیف اور ہر درد کا مداوا کرنے والا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟
عدنان نے سفید چہرہ لیے ہونٹ چھپاتے ہوئے ہینا کے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے کہا، اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنی بہن سمیت یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہیں طلاق کے کاغذات 1-2 دن میں مل جائیں گے۔ عدنان نے اس کو دھکا دیا۔ میں بے قصور ہوں عدنان، ہینا چلائی۔ بینش نے جو کیا مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور وہ فون میں نے ہرگز کمرے میں نہیں رکھا تھا۔ ہینا زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ بینش کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہینا ہاتھ جوڑ کر عدنان کے سامنے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں مانتی ہوں کہ مجھے آپ کا عائشہ کو بہت اہمیت دینا اور میری پرواہ نہ کرنا ناپسند تھا، لیکن میں کسی پر تہمت لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن عدنان کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ تم اور تمہاری بہن جھوٹے اور مکار ہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ عدنان نے پھر سے ہینا کو پکڑ کر کندھے سے دھکا دیا تو وہ گرتے گرتے بچی، پھر ایک دم مڑی اور اپنے آنسو سختی سے صاف کیے اور سخت لہجے میں ہی بولی، اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ میں جب سے بیوی بن کر اس گھر میں آئی ہوں، مجھے یہاں کون سا اپنا شوہر ملا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عدنان صرف کسی کا بھائی ہے جس کے سر پر میں زبردستی تھوپ دی گئی ہوں۔ کبھی بھی نرمی، اپنائیت یا عزت میرے حصے میں نہیں آئی جو میرا حق تھی۔ اور امی، اگر عائشہ بچی تھی، آپ تو سمجھدار تھیں، بچوں والی تھیں، آپ اسے سمجھا سکتی تھیں کہ تمہارے بھائی کی شادی ہو گئی ہے، اب تم ہر جائز و ناجائز فرمائش اور چونچلے وقت بے وقت اس سے نہ کیا کرو۔ اور عدنان صاحب، آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ شادی کے بعد آپ صرف بھائی ہی نہیں، کسی کے شوہر بھی ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں اور اپنے دل میں کسی اور کو جگہ نہیں دے سکتے تھے تو آپ کو کسی لڑکی کی زندگی خراب کرنے اور دل اجاڑنے کا کوئی حق نہیں تھا، آپ کو شادی کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کا سخت لہجہ آہستہ آہستہ چیخ بن چکا تھا۔ ہینا نے بینش کا بازو پکڑا اور بولی، اور تم جاہل لڑکی، تم گھر چلو، تمہیں اب امی اور ابو ہی دیکھیں گے۔ وہ بینش کا بازو پکڑتے ہوئے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی جیسے طوفان گزر جانے کے بعد ہوتی ہے۔ بہت سارے لمحے یوں ہی گزر گئے، ہر کوئی اپنی جگہ پر خاموش کھڑا تھا۔ عدنان نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور عائشہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک سلمان کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا عائشہ، میرا یقین بہت کچا نکلا، میں نہیں جانتا تھا کہ میری بہن کو ڈسنے والے میرے ہی آستین کے سانپ ہوں گے۔ عائشہ کے سامنے ہاتھ جوڑے عدنان کے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ نہیں بھائی، مجھے آپ سے کوئی تکلیف، کوئی شکایت نہیں، پلیز روئیں نہیں، میں آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ عدنان کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو عقیدت سے چومتے ہوئے کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بھی جگمگائے۔ عدنان نے تڑپ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ان کی امی کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ خوش تھیں کہ ان کے تینوں بچوں پھر سے ایک ہو گئے، لیکن ہینا کی باتوں نے ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ اتنی واضح اور سیدھی بات ان کو نظر کیوں نہیں آئی۔ شاید اپنے بچوں کی محبت میں وہ خود غرض حد تک اندھی ہو چکی تھیں، لیکن اس سارے واقعے نے ان کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ انہوں نے عائشہ اور سلمان کو گلے لگایا اور پھر عدنان سے مخاطب ہوئیں۔ عدنان، جو کچھ بھی ہوا اس میں ہینا کا کوئی قصور نہیں، تم اس کو گھر سے یوں بے دخل نہیں کر سکتے، جس کا قصور ہے اسی کو سزا ملے گی۔ بینش آئندہ کے بعد اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھے گی۔ جو کچھ اس نے کیا سب سچ ہی تو تھا، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم آنے والی لڑکی کو اپنے خاندان کا حصہ ٹھیک طرح سے نہیں بنا سکے، بلکہ الٹا اپنے رویے سے اسے بدظن کر دیا، وہ بھی تو اپنی ماں باپ کے لیے ہمیشہ عائشہ کی طرح ہی ہے۔ جی بھائی، آپ پلیز بھابھی کو نہ جانے دیں، ان کا کوئی قصور نہیں، عائشہ نے بھی کہا۔ عدنان نے آہستہ سے جی اچھا میں سر ہلایا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہینا نے اس کو جو آج آئینہ دکھایا تھا وہ ہو بہو سچ تھا۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اللہ کے نظام میں ہر رشتے کی ایک خاص جگہ اور مقام ہے، اور اگر ہر رشتے کو اس کا جائز مقام اور حق نہ دیا جائے تو گھر اور زندگی کا سارا نظام درہم بھرم ہو جاتا ہے۔